تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ پاک آپ کا بھی ہم سب کا مقدر بنائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی آپ سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے، اول تاخیر اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اولاً درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے نبی پاک کو حاضر و ناظر تصور کرتے ہوئے اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں اس وقت اپنے شہر میں بیٹھ کر نبی پاک کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں اور ہمارے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنے مزار پاک میں ہمارا درود پاک سماعت کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام ایک نئی صبح میں بہت پیارے پیارے کلام بھی آپ کو ہم سناتے ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی شامل کرتے ہیں اور علم و حکمت کی بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ سے کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے ہر بار کی طرح آج بھی کچھ مہمان جلوہ گر ہیں، ان کی آپ کو زیارت بھی کروائیں گے، ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو تشریف فرمائے ہمارے مظفر بھائی، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ مظفر بھائی سے انشاءاللہ الرحمن آج بہت ساری باتیں کرنی ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور مظفر بھائی کے سامنے یعنی میری دل کی جانب ہمارے بڑے پیارے ایک نئے مہمان آج ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، حاجی عمار صاحب۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ اللہ پاک آپ کا آنا، یہ وقت دینا اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ عمار بھائی سے یہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے اور آپ کے کلام سنانے کے لیے ہر بار کی طرح آج پھر ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے ہر دل عزیز نعت خواں ہمارے الطاف بھائی جلوہ گر ہیں۔ الطاف بھائی سے انشاءاللہ نعت پاک بھی سنیں گے۔ اگر آپ الطاف بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس پر اپنی فرمائش کر سکتے ہیں، وائس اپنی بھیج دیں، یا اسی طریقے سے اگر یوٹیوب پر اس وقت آپ ہمیں اگر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہاں پر جائیں اور لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کریں، اپنی نعت کی فرمائش ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تقریباً 10 بجے کے آس پاس ہم نعتیں جو ہے آپ کی فرمائشوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ آپ کی نعتوں کی فرمائش کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج تو آپ کو پتہ ہی ہوگا 12 دسمبر ہے اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ ایک نئے صبح پروگرام میں جو ہم نے سوال آپ سے کیا تھا کہ وہ کون 4 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، یعنی یہ تو اللہ کے ہر نبی زندہ ہیں لیکن کچھ نبی ایسے ہیں جو ابھی ہماری یعنی ظاہری حیات میں زندہ ہیں، ظاہری طور پر بھی وہ زندہ ہیں، 2 زمین پر ہیں، 2 آسمان پر ہیں۔ وہ کون سے انبیاء کرام ہیں، ان کے نام ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے نام کا اعلان بھی کریں گے۔ کچھ پرچی ہمارے پاس آپ دیکھ رہے رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ قرآن اندازی بھی کریں گے اور جس کا نام نکلے گا اس خوش نصیب کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا گفٹ ہم ان کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی بھی ہوگی اور آج کا سوال بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کریم کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کریم کا فیضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین اب بڑھتے ہیں آج کے ایک کلام کی جانب۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا پیارا ہے، ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے جن کا تعلق ممبئی سے ہے۔ ممبئی کی بڑی عظیم شخصیت، اللہ کے عظیم ولی ہیں، ان کی سیرت پر انشاءاللہ آج ہم کچھ باتیں کریں گے، ان کے تذکرے سے اپنے اس پروگرام کو انشاءاللہ بابرکت بنائیں گے۔ نعت پاک کے بعد انشاءاللہ ان کی سیرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی الطاف بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اللہ کی سرسبز قدم شان انسان نہیں وہ انسان ہے اور رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آسیوں در تمہارا
بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا مجھ کو روزی
کا ہی گانا مل گیا مجھ کو روزی کا ہی گانا مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا اے حسن پھر دوست میں جائے جنا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ جب بھی مدینے کا کوئی کلام پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یقین مانیں دل مچل جاتا ہے، آرزو ہوتی ہے کہ مدینہ دیکھ لیں۔ کیا بات ہے، اللہ رب العزت نے کتنا پیارا اس شہر مدینہ کو بنایا۔ ناظرین آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں، ترقی یافتہ شہر ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس، ان شہروں کے پاس، لیکن آپ دیکھیں اگر غور کریں جتنے قصیدے، جتنے کلام اور جتنی تعریفوں کے اندر جتنے کلام کسی شہر کے لیے لکھے گئے، جتنے کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کے لکھے گئے اتنے کسی کی شان میں نہیں لکھے گئے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، اس شہر کو نسبت بھی کیسی عظیم حاصل ہے۔ ہم مدینے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، کیوں تڑپتے ہیں؟ اس کا جواب امیر علیہ سنت نے اپنے اس ایک شعر میں دیا اور کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ ارے دنیا سے ہمیں کوئی، مدینے سے کوئی دنیاوی لالچ تھوڑی ہے، مدینے سے ہمیں کوئی دنیاوی طمع نہیں ہے، مدینے سے محبت ہے تو فقط ایک ہی سبب ہے کہ مدینے میں سرور کائنات موجود ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے آقا، ہمارے سب کچھ جو ہیں، ہمارا کیف، ہمارا سرور، ہماری جان وہ مدینے میں ہے۔ الحمدللہ اسی وجہ سے ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اسی طرح مدینہ طیبہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینے کی یاد میں تڑپنے مچلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ ہمارے نعت خوان سے، ہمارے الطاف بھائی سے مزید کلام سننا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے عمار بھائی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں، آپ ان سے بھی کلام سننا چاہتے ہیں تو فرمائش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت یوٹیوب پر لائیو آپ ہمیں امید ہے دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن جو ہے اوپن ہے، آپ اپنی فرمائش کر سکتے ہیں، ہم آپ کی فرمائش کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور عظیم ولی کامل، اور میں سمجھتا ہوں کہ ممبئی کا تو مظفر بھائی شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو حضرت کو نہ جانتا ہو۔ بڑے تو بڑے، بچے بھی آپ کو جانتے ہیں، بلکہ نہ صرف ممبئی، مہاراشٹر، گجرات، بلکہ پورے ہندوستان، بلکہ دنیا بھر میں حضرت کا شہرہ ہے۔ میری مراد ممبئی کی عظیم شخصیت قطب کوکن حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فقط ایک صوفی بزرگ ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس ایک ذات کے اندر بہت سارے کمالات عطا فرمائے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ کون ہیں آپ؟ یقیناً آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا تعارف کروائیں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ آپ الحمدللہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے اور لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن ایک برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی سیرت کی کچھ گوشے اپنے اس پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے تاکہ ہمارے جو نئے ناظرین ہیں وہ بھی مستفیض ہوں، برکتیں حاصل کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں گفتگو کو۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مظفر بھائی حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ تعارف آپ کے کچھ خاندان کے حوالے سے اور آپ کے والدین کے حوالے سے کچھ باتیں کا ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اہل سنت و جماعت میں کیا، اور سچوں کا جس کا اس نے حکم دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کہا جاتا ہے نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے ایک کسی نے مقدر میں کہا ہے آیا. کہ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور اولیاء کرام کا وہ عالم ہے کہ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ خاموش بظاہر رہتے ہیں مردان خدا, لیکن ان کی مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے, ٹھوکر میں قیامت ہوتی ہے. تو یہ اولیاء کرام الحمدللہ ان کا تذکرہ, اور اعلیٰ حضرت نے یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو FGN چینل کے ناظرین بھی صبح کے اس بابرکت لمحات میں اور ایک نئی صبح میں آج یہ برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ کہ حضرت مخدوم علی فقی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت زبردست بزرگ, اور اس دور کے نہیں 100-200 سال نہیں, تقریباً آج سے 670 سال پہلے, تقریباً 7 صدیاں جو ہے 700 سال کے قریب کا عرصہ جو ہے ہونے آ گیا ہے, 20-30 سال بعد ہو جائے گا 700 سال مکمل. یعنی آج جو ہے چل رہا ہے 1446 سن ہجری, اور حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت جو ہوئی ہے 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن بھی عاشورہ کی نسبت والا جو ہے آپ کو ملا الحمدللہ, اور 776 سن ہجری, یعنی جب ہزارہ بھی شروع نہیں ہوا تھا, 1000 سال بھی ہجری کے پورے نہیں ہوئے تھے, اس سے بھی پہلے کے آپ بزرگ ہیں, تقریباً 670 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. بعض جو ہے سیرت نگاروں نے, تبصرہ جو ہے تذکرہ نگاروں نے یہ کہا ہے کہ آپ ماہم میں ہی آپ کی ولادت ہوئی, لیکن اصل زیادہ تحقیق کے مطابق ماہم سے قریب جو ممرا کلیان کا جو ایریا ہے, کلیان کے ایریا میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کے والد ماجد بھی وہیں رہنے والے تھے, وہیں کے رہنے والے تھے, اور آپ کی والد ماجدہ حضرت یہ ماہم شریف کی تھی. تو آپ کا ننیحال جو ہے والدہ کی طرف سے یہاں ہے. تو آپ کے والد ماجد کا جب وصال ہو گیا کم عمری کے عالم میں, تو پھر تقریباً آپ کی 9-10 سال کے قریب عمر تھی جب آپ کے والد کا وصال ہوا. تو وصال کے بعد آپ کی والد ماجدہ آپ کو لے کر یہیں آ گئی ماہم میں. تو آپ الحمدللہ یہیں بسے, اور پھر یہیں سے آپ کا مزار فائز الانوار بنا, اور آج بھی تقریباً 650-670 سال ہو گئے. آج خلق آج بھی آتی ہے, ایسا وہ آستانہ یعنی ہر وقت چہل پہل, ہر وقت آنا. رات میں بھی جب ٹرینیں بند ہو جاتی ہے, بس بند ہو جاتی ہے, وہاں بھی رات کے وقت بھی اگر کوئی پہنچے گا نا تو کچھ نہ کچھ جو ہے کیا بات ہے قدموں میں پڑے رہنے والے اور حاضری دینے والے جو ہے وہاں موجود ہوتے ہیں. اولیاء کرام کی شان ہے نا حضرت کہ ماشاءاللہ جب تک حیات ہوتے ہیں اپنا فیض بانٹتے رہتے ہیں, ہے نا, جب تک دنیا میں ہوتے ہیں نا ظاہری آیات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں, اپنا فیض اپنے غلاموں کو, اپنے مریدین کو, اپنے متعلقین کو, اپنے چاہنے والوں کو, امت مسلمہ کو بانٹتے ہیں, اور دنیا سے چلے جاتے ہیں نا ظاہری طور پر تو, لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ اللہ رب العزت ان کو ایسا پاور دیتا ہے, ایسی ان کو قوت دیتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی قوم ان کے پاس آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ان سے وسیلہ طلب کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ اس وقت بھی لوگوں کو فیضیاب کرتے نظر آتے ہیں. یہ اللہ رب العزت ان کو ایسا پاور عطا فرماتا ہے. حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر تعارف ماشاءاللہ آپ نے مظفر بھائی کی زبانی سنا. مزید میں اگر عمر بھائی کی طرف بڑھوں, عمر بھائی کیا کہیں گے حضرت کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ آپ بھی ممبئی ہی کے ہیں اور آپ بھی ممبئی کے ہیں ماشاءاللہ. یہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ماشاءاللہ ممبئی والوں سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو حضرت کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر آپ بتائیں, چونکہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت بڑے بھی, آپ نے کہا نا فقیہ, تو بہت بڑے فقیہ, یعنی میں نے پڑھا کہ آپ بہت بڑے عالم ماشاءاللہ, مفسر قرآن بھی تھے. تو آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور وہ بھی اتنے مبارک موقع پر اتنی مبارک شخصیت کا ذکر کرنے کا موقع دیا. اللہ نے چاہا تو ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا. جیسا کہ ماشاءاللہ حضرت نے بھی فرمایا, مخدوم پاک علیہ رحمہ کے والد مرحوم والد صاحب شیخ احمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ خود ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑی شخصیت رہے, اور گویا آپ ہی اپنے شہزادے کے ٹیچر استاد بھی بنے. اور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کم سنی کی عمر میں, یعنی بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنے والد ماجد سے الحمدللہ تجوید قرآن, فقہ, حدیث, تفسیر اور کئی سارے علوم پر الحمدللہ جو ہے وہ تربیت حاصل کی. اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا.
اور پھر 9 سال کی آپ کی ایج رہی. مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 9 سال کی عمر میں تھے اس وقت آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وصال ہوا, آپ کا انتقال ہوا. اس کے بعد آپ مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے, ٹریول کرنا چاہتے تھے. امی جان سے اجازت طلب کی. امی جان نے فرمایا بیٹے میں تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکوں گی, یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا, لہٰذا تم دور نہ جاؤ مجھ سے, تم میرے قریب رہو. میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ پاک تمہارے لیے غیب سے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور ہوا بھی یہ, دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ عز و جل ایک دن کی بات ہے, فجر کی نماز کے بعد جب مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساحل سمندر گئے, وہاں پر آپ ٹہلنے کے لیے, اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے, وہ ٹہلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ غافل نہیں ہوتے. تو ٹہل رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر پر, ایک بڑے سے پتھر پر ایک نورانی بزرگ جلوہ فرما ہے. آپ نے انہیں سلام کیا اور بہت کھندہ پیشانی یعنی بہت ادب و احترام سے آپ سے ملاقات کی. پوچھا آپ کون ہیں؟ سبحان اللہ. وہ بزرگ نے فرمایا میں خضر ہوں اور تمہاری تعلیم کے لیے اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے. یعنی خضر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں. جی جی جی, اللہ پاک کے مقدس نبی ہے. جیسے کہ آپ نے کوئی شروعات میں فرمایا نا کہ 4 انبیاء اکرام وہ جو زندہ ہے, آپ ابھی اس کا آنسر بھی دیں گے, انہی میں سے ایک کا الحمدللہ ہم ذکر کر رہے ہیں. اچھا, اللہ والے ہمیں انبیاء اکرام تک بھی پہنچا رہے ہیں اور یہ ہمیں اللہ پاک تک پہنچا رہے ہیں. مطلب کیا شان ہے, ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں, وہ پہنچا کہاں رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے خضر علیہ السلام پھر روزانہ بعد نماز فجر, ایک جب آپ نے فرمایا کہ تم روزانہ فجر کے بعد یہاں آ جایا کرو, اور اللہ کی رحمت سے مخدوم پاک ڈیلی اللہ کے ایک مقدس نبی سے الحمدللہ علم حاصل کرنے. تو ویسے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹاپک بہت بڑا ہے, مخدوم پاک کی سیرت کے لیے یہ کچھ گھنٹوں کا سلسلہ یا کچھ دن نہیں بلکہ ہمیں کئی ہفتے کئی مہینے لگیں گے. اتنی بڑی ذات ہے, اتنی بڑی شخصیت ہے, بس اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے کیسا کمال عطا کیا. میں نے یہ بھی پڑھا ان کی سیرت میں عمار بھائی کہ حضرت نے جو ہے نا وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط بھی لگائی کہ میرے پاس آپ علم حاصل کرنے آؤ گے, ایک شرط یہ ہے کہ اس کو بتانا نہیں کسی کو. یہ ایک راز ہے, یہ راز فاش نہیں کرنا, اور تو میرے پاس آتے رہو. سلسلہ یوں ہی چلتا رہا, آتے رہے, آپ جاتے رہے, ایک وقت تک آتے رہے. اور ایک مرتبہ امی جان نے پوچھ لیا کہ بیٹا کیا سلسلہ ہے, تو آپ نے شاید راز ظاہر کر دیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں, روزانہ ان سے پڑھتا ہوں. اچھا, یہاں علی بھائی جو ہے سچ بولنے کا بھی جو ہے نا درس ملتا ہے, اور اپنے معاملات کو اپنے والدین سے نہ چھپانا, اس میں بھی بندہ کتنی عافیت میں رہتا ہے. آج جو ہو ناظرین کو بھی میں پیغام دوں گا, اگر آپ کے والدین ہیں, آج لوگوں کا ایک ہو جاتا ہے نا کہ بھائی ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں لبرل ہونا ہے, آزاد ہونا ہے, کیا ہمیں ہمارے لیے ریسٹرکشن, کوئی بھی کام کرنا ہے والدین سے پوچھنا ہوگا, اجازت لینی ہوگی, بتانا ہوگا. اور جب والدین خبر گیری کرتے ہیں بیٹا کس سے مل رہے ہو, کیا کر رہے ہو, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور خاص طور پہ جب علم دین سیکھنے, دین کا علم سیکھنے کی بات ہوگی تو بہت ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس سے حاصل کر رہے ہیں, کسی درست شخص سے حاصل کر رہے ہیں, کہیں کسی غلط صحبت میں تو ہم نہیں چلے گئے. تو یہ والدین کا بھی فرض بنتا ہے, اور مطلب ہم بھی خود دیکھیں, جس میں کسی نے کہا ہے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, زمانے کو پرکھنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں. کیا بات ہے. آج صحیح درست مقامات پہ تو یہ والدین بھی جو ہے نا یہ فکر کریں کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے, کس کے پاس جا رہی ہے. تو اب آپ نے بہرحال بتا دیا ماشاءاللہ. جی چلیں اس کے بعد میں اس کو پورا مکمل کر لیتا ہوں. اب سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا. اب جب اگلے دن دوبارہ حاضر ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے تو دیکھا کہ حضرت تشریف ہی نہیں لائے. کنڈیشن آپ نے بیان کی تھی نا کہ بھئی اگر تم نے یہ بتا دیا تو میں اب آ نہیں سکوں گا, یہ راز فاش کر دیا. تو اب والدہ کے پاس آئے, روتے ہوئے کہا کہ امی جان یہ تو مجھ سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں, میں نے بتا دی ہے, اور آج تشریف نہیں لائے. اب امی تو امی ہوتی ہیں, امی جان کو رحم آیا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا. اچھا یہ بھی بتاؤ ناظرین, آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں مستجاب الدعوات تھی, یعنی ان کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمایا کرتا. اللہ کی ولیاں تھی, دعا کی اور کہا کہ میرے مالک یہ میرا بیٹا تیرا بندہ ہے, اس کو علم کی طلب ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے, تیرے نبی سے علم حاصل کر رہا تھا, اے میرے پروردگار کرم کر دے, اس کے لیے دوبارہ علم کا وہ دروازہ کھول دے. امی نے کہا کہ بیٹا آپ جاؤ, اگلے دن پھر جانا, انشاءاللہ آج سے پھر تشریف لائیں گے حضرت. امی جان نے کہا تھا تو اگلے دن پھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت تشریف فرمائے, اور یہ بھی دیکھا کہ اس بار حضرت خضر علیہ السلام پہلے تشریف لے کر آ گئے. ان کے پاس گئے, علم حاصل کیا ان سے.
حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے منہ میں سے ایک لقمہ نکالا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے منہ میں ڈالا. راوی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اس لقمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر علم کے ایسے خزانے کھولے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صرف قطب نہیں بلکہ قطب الاقطاب بنا دیا. تو یہ اللہ رب العزت نے کیسا عظیم آپ پر کرم فرمایا. میں یہ بھی غور کر رہا تھا مظفر بھائی، آپ کی جو سیرت ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں آپ کے والد کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے، میں نے غور کیا کہ کہیں نہ کہیں حضرت کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں والدین کا بڑا ہاتھ ہے. آپ دیکھیں والد بھی ولی کامل عظیم بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، والدہ خود اللہ کی ولیہ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں. جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ جب بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں تو الحمدللہ بچے اس طرح نکھر آتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بالکل بالکل. جب والد جو ہے علی المرتضیٰ ہوں اور والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اولاد پھر حسنین کریمین بنتی نظر آتی ہے، جوانان جنت کی سردار بنتی. اسی طرح یہ بزرگوں کی سیرت میں دیکھیں. اچھا ایک اور پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنے والا ہے کہ پہلے یہ انداز ہوتا تھا کہ ہر شخص ایسا علم دین رکھتا تھا، دین کا ایسا عالم ہوتا تھا، سب کی توجہ دین کی طرف تھی، آخرت کی طرف تھی. بچے کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا تھا، تربیت ملتی تھی. تو یہ آسانی کتنی زبردست ہوتی تھی کہ اپنے بچے کو نا مدرسے دارالعلوم میں کہیں داخل کرانے، کہیں سفر کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ والد کے پاس ہی اتنا علم ہوتا تھا کہ وہ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کر لیتا. اعلیٰ حضرت نے بھی الحمدللہ آپ نے یعنی آپ کو کسی مدرسے میں جانے کی حاجت نہیں ہوئی. اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی، ان سے آپ نے سارا بیسک جو علم اور درس نظامی اور جو بھی دیگر آگے جو معاملات ہیں ضروری علم کے، وہ آپ نے سیکھ لیے. یہاں تک کہ آپ ہی کی تربیت میں رہتے ہوئے آپ مسند افتاء پر فائز ہو گئے. سبحان اللہ. فتاوی دینا آپ نے اپنے والد ماجد سے سیکھ کے شروع کر دیا. پھر کچھ اور بھی اساتذہ سے آپ نے پڑھا، ان کی بھی سیرت میں یہی پتہ لگ رہا ہے. اپنے والد ماجد سے اتنے سارے علوم آپ نے حاصل کر لیے، فرض علوم اس میں ہو گئے، علوم ظاہری بھی ہو گئے، اور علوم باطنی کا بھی جو سلسلہ آپ نے والد سے سیکھ لیا. اب آپ کا شوق تھا، مزید آپ نے آگے جانا چاہا، لیکن والدہ نے اچھا یہاں دونوں انداز ملتا ہے. بعض ایسے والدین ہیں جنہوں نے اجازت بھی دی، زندگی بھر کے لیے اپنے بچوں کو راہ خدا میں بھیج دیا کہ جاؤ اب ہماری ملاقات جو ہے نا حشر کے میدان میں ہی ہوگی، میں راہ خدا میں کے سپورٹ کرتی ہوں. اور بعض ایسی تھے جیسے انہوں نے اپنے پاس رکھا. یہاں جو ہے ناظرین کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب اگر آپ کے والدین ہیں اور اگر یہ فرض علوم سے نہیں روکتے، فرض علوم سے چونکہ اگر یا نمازوں سے اگر کوئی والد روکے بدقسمتی سے، اگر معاذ اللہ کہیں ایسا ہو، یا پھر جو ہے فرض حج پہ جانا ہے، اگر والدین بولیں اگر حج پہ چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، تو فرض حج ادا کرنے سے، فرض علوم سے، فرض نمازوں سے جو ہے وہ نہیں روک سکتے والدین. اگر وہ روکے بھی تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر فرض حج کر لیا ہے، اب نفل حج کے لیے جانا ہے، اگر والد منع کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا ہے کہ والدہ کی والدین کی اجازت کے بغیر نفل حج کرنا بھی حرام ہے. نہیں جا سکتا بندہ، کہ ان کی خدمت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ نفل تو ابھی ایک ایکسٹرا ہے، فرض تو ادا کر چکا ہے. آپ کو خود جانے کی حاجت تھی، لیکن اس وقت چونکہ طوفان آیا تھا واپسی میں، آپ کی والد ماجدہ جو ہے بہت کافی اس میں خوف زدہ تھی اس معاملے میں. تو آپ زندگی بھر جیسے ہی سفینہ جب ساحل پر پہنچا، آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ فرض حج اللہ نے کرا دیا، اب ساری زندگی نہ میری زندگی میں نہ دوبارہ اب حج پہ جانے کا نام نہیں لینا. چونکہ وہ طوفان کی وجہ سے آپ کو اب اعلیٰ حضرت کی بڑی خواہش تھی، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ والدہ کی اجازت کے بغیر جو ہے نفل حج کرنا حرام ہے. لیکن آپ نے انتظام کیے، ٹکٹ وغیرہ بک کروایا اور والدہ کی بارگاہ میں دعا کر کے حاضر ہوئے. تو والدہ نے آپ کو اس وقت منع کرتی تھی، لیکن اس وقت اجازت دے دی کہ جاؤ بیٹا. تو اجازت لے کر ہی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ حج کے لیے نفل حج پہ گئے. اچھا آپ کی سیرت میں نے یہ بھی دیکھا الحمدللہ کہ والدہ کا بڑا کردار ہے. چونکہ والد صاحب تو آپ جب ابھی تذکرہ کیا حضرت نے کہ 9 سال کی عمر میں تھے اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن والدہ کا بڑا کردار، یعنی والدہ کی دعائیں، چونکہ والدہ خود مستجاب الدعوات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا قبول فرمایا کرتا تھا. تو والدہ کی دعا، والدہ کی خدمت آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اگر اس پر بھی کچھ آپ کلام فرمائیں. اس پر ایک ماشاءاللہ ایک بہت امیزنگ فیکٹ یہ بھی ہے علی بھائی کہ آپ اگر غور کریں گے دنیا میں بہت ایسے کم لوگ ہیں الطاف بھائی کہ جنہیں یہ موقع، اور جنہیں موقع سے مراد جنہیں سعادت ملتی ہے کہ دنیا میں تو بے شک ساتھ میں ہوتے، مگر مرنے کے بعد بھی اپنی امی کے پہلو میں ہونا. کیونکہ اگر آپ یہاں پر حاضری دیں گے ماشاءاللہ آپ نے بھی سعادت پاس، ہم سب نے ماشاءاللہ کی دعا کرتے ہیں. ہمارے ایف جی این چینل کے ویورز بھی جو ہے جو جانا چاہتے ہیں، جو بھی مرد حضرات، اللہ پاک سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے. تو یہاں پر دیکھیں گے تو
آپ کا جو مزار پاک ہے آپ کی امی کے پہلو میں ہے, کیا بات ہے, آپ کی امی جان کی شفقتوں میں ہے. سبحان گویا دنیا میں رہے جب تک امی جان کی برکتیں ملتی رہی, سبحان اللہ. اب قبر بھی امی کے پڑوس میں, امی کے بازو میں, جسٹ بازو میں ہے. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی, جنت میں بھی اللہ نے چاہا تو یہ ساتھ رہیں گے. اور ماشاءاللہ کتنی اہم ٹاپکس پر ماشاءاللہ مظفر بھائی نے بھی تربیت فرمائی. یہ یہاں پر مجھے بڑوں کا ایک قول, ایک بات یاد آ رہی جی, کہ دیندار مرد سے گھر میں دین آتا ہے, پر دیندار عورت سے نسلوں میں دین آتا کیا ہے. کہہ دیا, سبحان اللہ. اور جو آپ نے ابھی فرمایا 9 سال کی عمر میں والد صاحب تو بھی, اچھا والد صاحب نے گویا ایک بیس ڈال دی, فاؤنڈیشن آپ نے لیڈ کر دی نا, فاؤنڈیشن آپ نے ڈال دی. آپ نے ماشاءاللہ کم سنی کی عمر میں اتنے شاندار پہلوؤں پہ اپنے شہزادے کی تربیت کی, اور گویا اپنے لیے اور ساری امت کے لیے کتنا بڑا یہ انعام جو ہے, کتنی بڑی نعمت آپ نے عطا کی. اور اس کے بعد کا جو رول ہے, پہلے بھی امی جان کا رول تھا, مگر بعد میں جو سنبھالنا تھا, تربیت کرنی تھی اور دیگر چیزیں تھی, وہ امی جان نے اپنا رول ادا کیا. ماشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ماں کا رول اور ماں کا مرتبہ, ماں کی اہمیت. ایک چیز, ایک خوبصورت پہلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے حضور, جی, کہ آپ جب اجازت طلب کر کے جانے والے تھے جی, تو آپ کسی دنیاوی ٹیچر سے, دنیاوی استاد سے علم حاصل کرتے, ہے نا, وہ بھی بے شک ذی مرتبت ہوتے, مگر ماں کی دعا نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے کرم فرمایا, اور خضر علیہ السلام تربیت کے لیے نبی سے علم حاصل کرنا, نبی سے علم حاصل کرنا, یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اچھا, یہاں پر اللہ پاک بھی اپنے اس بندے کا مرتبہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. میں جس کی تعلیم کے لیے اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں, وہ بھی خضر علیہ السلام جیسے جلیل القدر, اتنی شاندار شخصیت جب تربیت کرنے آ رہے ہیں, تو گویا مخدوم پاک کا مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے. ان کا مرتبہ, ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا اعلیٰ مقام جو ہے وہ الحمدللہ ظاہر ہو رہا ہے. اسی لیے تو ایک بڑی تعداد یہاں پر حاضر ہو رہی ہے نا. ویسے تو یہ شعر مدینے کے لیے ہے, مگر مدینے والے آقا کے غلاموں کے لیے بھی ہے کہ اجاگر بھیڑ کیوں رہتی ہے جب دیکھو فقیروں کی, کہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حاضر نصیب فرمائے. زبردست گفتگو چل رہی ہے, مجھے بھی یقین مانے ذاتی طور پر بڑا مزہ آ رہا سن کر کے, ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاضر نہ ہوئے سب کو اللہ پاک حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. والدہ جو ہے نا, والدہ ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, بلکہ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا نا کہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ, تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے. بالکل. اگر اس کا کسی کو شاہکار دیکھنا ہونا ناظرین, حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو دیکھ لو. کیا بات ہے, یعنی مخدوم پاک کی جو تربیت جس انداز سے ہونی چاہیے, والدہ کی طرف سے ملنی چاہیے نا, کما حقہ الحمدللہ ان کی والدہ نے ان کو تربیت دی. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. اور اس میں ناظرین کو بھی یہ پیغام دوں گا, خاص طور پر وہ اسلامی بہنیں اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بہت اکیلی ہو جاتی ہیں. ایک عورت, بچوں کو دیکھنا ہے, آگے گھر گرستی کو سنبھالنا ہے, بچوں کی تربیت کرنا ہے, تو دل برداشتہ ہونے کی, حوصلہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے الحمدللہ اسلام کے دامن میں ہمارے بزرگوں کی سیرتیں جو ہے نا, ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہماری رہنمائی کے لیے. آپ کی والدہ کو دیکھیں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ نے گھریلو بھی ذمہ داری سنبھالی, تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ, اور آپ ایسے تھے. حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی بہت زبردست اطاعت شعار تھے, اپنی والدہ کے فرما بردار تھے. تہجد کی نماز آپ کی والدہ بھی پڑھا کرتی تھی, اور یہ گھر والوں سے دیکھ کر جو ہے نا اولاد میں بھی منتقل ہوتا ہے. اب اگر گھر والے نماز نہ پڑھنے والے ہوں اور بیٹے کو اگر بھیجے بھی, بیٹا اگر دینی ماحول سے بھی وابستہ ہو گیا, دارالمدینہ کے اسکول میں الحمدللہ داخل ہو گیا, یہاں سے اسکول سے بھی اس کی نمازوں کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے, نیک اعمال کا رسالہ اس کا بھروایا جا رہا ہے, لیکن اگر گھر میں اس کو ماحول نہ ملے کہ نہ والد نماز پڑھ رہے ہو نہ والدہ, تو اس کا بھی نماز کا پابند بننا بڑا مشکل ہوگا. اور جہاں والدین نمازی ہوں گے تو بہت اچھا جو ہے مقام ہوگا. تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کی, یہ ایک پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. والد صاحب کے انتقال کے بعد ہے نا, خاص طور پہ اولاد بھی زیادہ ماں کا بھی دھیان رکھنے لگتی ہے کہ میری والدہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے, اب یہ صدمہ ہے, اب کون دیکھے گا, کون ہے ان کے پاس. تو ایک کیئر کرنا جو ہے بالکل چاہیے. تو آپ تو ایسے بھی اطاعت شعار تھے, یہاں تک کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ نے ایک بار رات کے وقت پانی مانگا, آواز دی, آپ کو پیاس لگی, بیٹا پانی دے دو. آپ پانی کا پیالہ بھر کر جیسے ہی پہنچے, اب چونکہ نیند میں آپ تھی, نیند کا عالم تھا, آپ کی آنکھ لگ گئی. اب دیکھیے
ایک سعادت مند جو شخص ہوتا ہے، یہ ناظرین کے لیے بھی بڑا اچھا پیغام ہے کہ اگر آپ بھی والدہ کی خدمت کریں گے، آپ بھی والدین کی خدمت کریں گے تو آپ کو بھی بڑے انعامات مل سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیسی ایک رول ماڈل پیش کیا، ایک مثال پیش کی کہ ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ آ کر آپ نے جگائے نہیں کہ امی جان اٹھ جائیے، پانی لے آیا ہوں۔ آپ نے سوچا اس وقت تو نیند کا جو عالم ہے، اچھا بزرگوں کی نیند بھی کتنی زبردست ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ایسی نیند ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب میں جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق اکبر تو صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ تو مقدس ہستیوں کی نیند بھی اتنی اہمیت والی ہوتی ہے کہ جو ادب کرنے والے ہوتے ہیں نا، نہیں نیند میں بھی خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے، اچھا واپس کیوں نہیں گئے؟ واپس اس لیے نہیں گئے کہ رات کی کسی بھی پہر، چونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، جب والدہ اگر اٹھ جائیں گی پھر پانی طلب کریں گے تو پانی نہیں ملے گا، تو آپ ساری رات وہ پیالہ لے کر کھڑے رہے کہ جب بھی والدہ کی آنکھ کھلے گی نا تو میں پانی کا پیالہ پیش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے مطلب ایک بیٹے کا جو ہے انداز، اور اس طرح سے مؤدب، اس طرح سے کیئر کرنے والا ایک بیٹا۔ تو ذرا سوچیے اس دلی محبت، اس ادب کے ساتھ جب کسی نے عمل کیا ہوگا تو والدہ کی دل کی گہرائیوں سے کیسی دعا نکلی ہوگی۔ آپ کو اتنی خوشی ہوئی آپ کی والدہ کو، آپ نے دل سے ایسی دعائیں دی، یا اللہ میرے اس بیٹے کو نا قطب الاقطاب بنا دے، اس بیٹے کے درجات بلند کر دے۔ ایسا آپ نے دعائیں دی کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا اپنے عمل سے وہ مرتبے حاصل نہیں کر پاتا جو والدین کی دعاؤں سے، کہ نیک صالحین کی دعاؤں سے حاصل کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے نا مظفر بھائی کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہونے کا ذکر حدیث میں ہے نا، ان میں خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہے۔ یعنی والدین اگر اپنی اولاد کے حق میں کوئی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ والدین سے دعائیں لینے کا اگر ہمارا سلسلہ ہو، اللہ کرے دعائیں، اور بلکہ بد دعا بھی، اگر والدین ناراض ہو کر اگر بد دعا بھی کچھ کر دینا جائے، تو ہلاک ہو جائے یا تیرا ایسا ہو جائے، تو واقعات ایسے عبرتناک کہ کوئی کسی کا سر جو ہے گدھے کی طرح بنا دیا گیا، آواز وہ کر دی گئی، بڑے عبرتناک واقعات ہیں۔ تو ہم کوشش کریں اتنا اچھا ہمارے سامنے رول ماڈل حضرت فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اتنا بڑا مقام جو ہے نا آپ کو حاصل ہوا الحمدللہ۔ یہاں کئی ایسے اور بھی واقعات ہیں والدین کی خدمت کرنے کے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے کہ آپ بھی پانی لے کر ایک سرد رات میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ کچھ پانی گر گیا تھا آپ کے ہاتھ پر، اور بہت سرد رات تھی، وہ گرا ہوا پانی جم کر برف بن گیا، اور برف بن گیا بعد میں جب آپ نے الگ کیا تو کھال بھی اس کے ساتھ پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ آپ کی والد ماجدہ نے دیکھ کر آپ کے لیے بھی دعا کی، آپ بھی زبردست ولایت کے ایسے آفتاب بن کے جو ہے ابھرے کہ آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے الحمدللہ، اور ان سے جو ہے یہ سلسلے جاری ہیں۔ اسی طرح جو ہے والدین کی جو ہے خدمت کی بہت برکتیں ہیں۔ ماشاءاللہ ایسے وقت پہ مجھے حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ انہوں نے بھی حاصل کیا۔ اچھا ماشاءاللہ جیسے آپ اتنی پیاری جو کنورزیشن ہو رہی ہے، تو مجھے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا مکتبۃ المدینہ، جو ایک شاندار اوتھینٹک لٹریچر آف اسلام ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اس میں ایک بڑا ہی پیارا رسالہ، بڑی پیاری شارٹ بکلیٹ ہے سمندری گنبد۔ اگر کوئی حاصل کر لے، اگر اسے کوئی ریڈ کر لے، یہ دعوت اسلامی کے ہماری ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا، اور ہمارے جو سٹورز ہیں مکتبۃ المدینہ کے، تو وہاں پر بھی آ کے بندہ جو کر سکتا ہے۔ انفیکٹ فری ہوم ڈیلیوری بھی اس کے اویلیبل ہے، اور اس کو جو ہے وہ پروفٹ وغیرہ میکنگ کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک اوتھینٹک لٹریچر اسلام کا لوگوں تک پہنچے، جس میں ماں باپ کے تعلق سے اور صحابہ اکرام نے کیسی کیسی خدمتیں پیش کی اپنے ماں باپ کی، اس کے تعلق سے بہت کچھ ملے گا، تو اسے بھی چاہیے کہ ہم ریڈ کر لیں۔ بالکل، کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو والدین کی خدمت یقیناً سعادت کی بات ہے۔ آپ کتاب بھی پڑھیں، رسالہ بھی پڑھیں، اور والدین کی خدمت بھی انشاءاللہ کریں۔ حضرت مخدوم ماہی کی سیرت پر انشاءاللہ مزید بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے کچھ ہمارے ناظرین کی فرمائشیں ہمارے پاس ہیں نعت پاک کی، اور آج تو انشاءاللہ مخدوم صاحب کی منقبت بھی سننی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ منقبت بھی سنائیں گے ہمارے الطاف بھائی۔ اس وقت ماشاءاللہ ہمارے کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور کئی تو ایسے بھی ہوں گے جو منتظر ہوں گے اپنے جواب کے، وہ انہوں نے جواب دیا تھا، جواب صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، پرچی میں کس کا نام آتا ہے۔ انشاءاللہ نیت ہے نعت خوانی جیسی ختم ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں سے پرچی نکالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے، اور جس کا نام آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ کئی اسلامی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں،
تنظیم خان کہتے ہیں ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. یہ نعت پاک سنا دیجیے ماشاء اللہ. خواجہ پیر اشرفی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی یہ نعت پاک سنا دیجیے ماشاء اللہ. اگر شامل کر لیں اور مخدوم پاک کی انشاءاللہ منقبت بھی اس کے بعد میں لے لیجیے گا. ہو کرم سرکار تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار تو ہو گئے غم بے شمار. تم پر فدا تو جہاں کی تاجدار. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار. میں پھر کے گلی گلی تباہ. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کے کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا. تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سو سے کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ کیوں. دل کو جو عقل دے خدا. تیری گلی سے جائے کیوں. ماشاء اللہ. ایک ہمارے پاس آڈیو بھی آئی ہوئی ہے، آئیے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر منقبت کی طرف بڑھیں گے. ہمارے کوئی ناظرین ماشاءاللہ ہم سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، جی شامل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سید اطار اکرم اختاری عرض کر رہا ہوں علی گڑھ سے. ماشاءاللہ آج پروگرام میں انبار بھائی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آتے رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں. اللہ کریم لازوال اخلاص کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. ایک فرمائش تھی کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے، یہ کلام کے کچھ اشعار سنا دیں تو مدینہ مدینہ. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے سو جان سے قربان مدینے والے، بھرتے بھرتے میرے آقا میری جھولی بھرتے بھرتے میرے آقا میری جھولی بھرتے، اپنا رکھتے سرو سامان مدینے والے، ہر زیارت ہر تمنا زیارت نیکیا دل پہ چین مدینے کا ارمان مدینے والے، تیرا درد جو ملا میرے مظلوم شاہ، تیرا درد جو ملا میرے مظلوم شاہ، تیرا درد جو ملا میرے مظلوم شاہ، مجھ کو سب مل گیا میرے مظلوم شاہ، مجھ کو سب مل گیا میرے مظلوم شاہ، تیرا درد قیامت سلامت رہے، تیرا درد قیامت سلامت رہے، رب سے گئے دعا میرے مظلوم شاہ، رب سے گئے دعا میرے مظلوم شاہ، جھولی بھرے باڑا پڑنے لگا، جھولی بھرے باڑا پڑنے لگا کہ آج دولہا بنا میرے مظلوم شاہ، آج دولہا بنے میرے مظلوم شاہ، میری نسل نبی گدائی کرے، سن لو میری دعا میرے مظلوم شاہ، آ گیا پھر سے عرص مبارک تیرا، آ گیا پھر سے عرص مبارک تیرا، چمکے در تیرا میرے مظلوم شاہ، چمکے
شاہ گئے تیرا میرے مخدوم شاہ شہرائے نور سے آج پردہ اٹھا شہرائے نور سے آج پردہ ایک جھلک دکھا میرے مخدوم شاہ ایک جھلک دکھا میرے مخدوم شاہ میرے مخدوم شاہ. سبحان اللہ کیا کہنا بھائی، ماشاءاللہ مزہ آ گیا، کمال ہو گیا. پیارے پیارے کلام ماشاءاللہ ہمارے الطاف بھائی نے سنایا. اللہ پاک ان کو اور عروج عطا فرمائے. عمار بھائی نے ماشاءاللہ اپنی سریلی آواز سے ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھی فرمائش ہمارے پاس آ رہی، لیکن چونکہ ناظرین وقت ہمارا ایک محدود ہوتا ہے، مختصر وقت ہے. آپ کل بھی کر سکتے ہیں، ہم 3 دن لائیو کرتے ہیں، کل بھی ہے پرسوں بھی ہے، تو آپ کل بھی ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائشوں کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اب بڑھتے ہیں قرآن اندازی کی جانب. اور جو سوال کیا گیا تھا، چائے بھی لیتے رہیں انشاءاللہ. سوال یہ تھا کہ وہ کون سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جو آج زمین پر تشریف فرما ہے. یعنی انبیاء کرام تو یوں تو الحمدللہ سارے اللہ کے نبی زندہ ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہا ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم چھپ جانے والے. تو اللہ کے سب نبی زندہ. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. دونوں آنی کا مطلب ایک آنی تو وہ تو آنے سے مراد ہے کہ آئی ہے، کہ آنا ہے ان کو، اور فقط مگر ایسی کہ فقط آنی ایک آن کے لیے، ایک آن کے لیے کہ بس وعدہ الہی پورا ہو جائے. کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ پورا ہو جائے، آتی ہے، اور پھر اس کے بعد حیات ان کی مثل سابق وہی جسمانی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست، سبحان اللہ. تو یوں سارے نبی اللہ کے زندہ ہیں، لیکن کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں جو ابھی بھی زمین پر ہیں، کچھ آسمان پر ہیں اپنی ظاہری حیات کی طرح. وعدہ الہی نہیں آیا ان. جی. تو زمین پر جو 2 ہیں وہ ہیں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. 2 ہو گئے. اور آسمان پر جو 2 ہیں وہ ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ 4 انبیاء کرام ماشاءاللہ. کئی میرے پاس لسٹ ہے، تقریباً 40 کے قریب لوگوں نے ماشاءاللہ جواب دیے ہیں. یہ وہ ہیں جو ہمارے پاس یعنی نمبر پر جو میسج آئے ہیں، اس کے علاوہ جو کمنٹ میں ماشاءاللہ کیے ہیں، یوٹیوب پر جو کمنٹ ہے، فیس بک پر کمنٹ، وہ الگ ہیں. لیکن ہم نے عرض کیا تھا جی جو واٹس ایپ پر جو ہمارے پاس میسج آئے گا انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے. تو جو درست جواب دینے والے ہیں ان کا نام میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. نوشاد اتاری، صادق اتاری، قاری یوسف، شاہ نواز اتاری، شاہ جہاں اتاری، فیضان پٹھان، فاروق رضا، ناصر حسین اتاری، عرفان شیخ، ابو وقاص اتاری، اس طرح محفوظ عالم، فضیل رضا، حافظ ارشاد، مقبول علی، سید عرفات علی، کوئی اسلامی بہن نام نے لکھا، ارمان علی، شاہد، آصف اتاری، یوسف اتاری، سگ اتار، عارف اتاری، خدیجہ نور، حسان رضا، فرمان اتاری، ارشد رضا، فاروق، اسی طرح مشتاق احمد، شاہ نواز، جنید رضا اتاری، اور یہ خان. اس میں ماشاءاللہ یہ نام ہے. کچھ اور بھی اس میں ہے لیکن انہوں نے نام اپنا نہیں لکھا ہے. ظاہر اپنا نام نہیں لکھا ہے تو ہم وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ نام جو ہمارے پاس آئے تھے ہم نے وہ بیان کیے ہیں. یہ سب وہ ہیں جنہوں نے درست جوابات دیے ہیں، اور جن کے جوابات درست نہیں ہو وہ 4 یا 5 لوگ ہیں. اکثر نے ماشاءاللہ الحمدللہ صحیح جواب دیے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس وقت ہم سب میں ہمارے بزرگ جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی ہیں، ہمارے ہوسٹ آپ ایک پرچی اٹھا لیجیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس کا نام آتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. صادق اتاری، کیا بات ہے بھائی، صادق اتاری کا نام نکلا ہے. صادق بھائی کو مبارک ہو. انشاءاللہ صادق بھائی ہم سے رابطہ کریں، یہ ہمارے پاس نمبر انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور آپ کا جو ایڈریس ہے آپ ہمیں بھیج دیجئے. آپ کے ایڈریس پر انشاءاللہ الرحمن مکتبۃ المدینہ کا کوئی پیارا سا گفٹ، کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کے ایڈریس پر ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
مزید بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا چاہیں تو اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں. اب نیکسٹ ویک جو ہم قرآن دازی کریں گے اس کا کیا سوال ہوگا آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آئندہ ہفتے جو ہم ایف جی این چینل کے ناظرین آئندہ ہفتے یعنی 19 دسمبر کو جو ہم قرآن اندازی کریں گے, سوال یہ ہے کہ 2 فرشتوں کے نام اپنے بتانے ہیں. ایک تو وہ فرشتے کہ جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں, ان کا کیا نام ہے, اور وہ فرشتے کہ جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں ان کا کیا نام ہے. ان 2 فرشتوں کے نام اپنے بتانے ہیں. جن کا جواب درست ہوگا انشاءاللہ ان کے ناموں کو اعلان بھی کریں گے اور ان کے ناموں کی قرآن اندازی کریں گے. جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو بھی مکتبۃ المدینہ کا کوئی پیکیج, کوئی گفٹ انشاءاللہ ان کے ایڈریس پر ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ قرآن اندازی کر رہے تھے تو مجھے ایسا اللہ کرے وہ دن آئے مدینے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ کرے اللہ نصیب کرے, اللہ نصیب کرے. مخدوم پاک کے صدقے اللہ ہم سب کو نصیب سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ والے جو ہے نا ہمارے بھائی ماشاءاللہ ہے بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ پاور دیا ہے. سبحان اللہ, بے شک یہ مدینہ کا ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں. اللہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح ایسا فرمایا ہوتا ہے نا. میں اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں اور ہو سکتا ہے کہ کئی سارے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, مگر میں نے پرسنلی جو اپنے ساتھ لائف میں میں نے غور کیا اور میرے ساتھ الحمدللہ ہوا بھی کہ مخدوم پاک کی بارگاہ سے الحمدللہ غریب نواز کی بارگاہ کا ٹکٹ مل جاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہند الولی عطائے رسول کی بارگاہ کا ٹکٹ مل جاتا ہے اور غریب نواز کی بارگاہ سے مدینے کا ٹکٹ مل جاتا ہے. الحمدللہ میرے خود کے ساتھ لائف میں ایسی ہوا, اور یقین کرے گویا مدینے سے جوڑنے والی ہستی اور شخصیت میرے مخدوم پاک. سبحان اللہ. مخدوم پاک مدینے سے الحمدللہ ہمیں ملا رہے جوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو بار بار. ماشاءاللہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ الحمدللہ 26 دسمبر کو میں بھی مدینے کے اللہ یہ لائیو خوشخبری دے رہے ہیں تو سب کو ماشاءاللہ. واہ الحمدللہ وہ ذکر مدینہ چل رہا تھا تو میں بولا یار کہہ دوں یار میں بھی یار میں بھی مدینے چلا. الحمدللہ تو یہ سب کا سلام بھی عرض کر دیجیے گا, ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہو سکے تو سلام آقا کی بارگاہ میں. سید صاحب ہے ماشاءاللہ, وہ ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں. ان کی پوری فیملی مدینہ شریف جا رہی تھی تو میں وہاں پہ کلام پڑھ رہا تھا اور ایسی میرے دل سے یا رسول اللہ مجھے بھی بلائیے. اور آپ جو بھی بات کر رہے تھے نا علی بھائی کہ مطلب سنتے ہیں اور کتنے مطلب ہے نا فاسٹ معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ. بزرگان دین کی بارگاہ میں عرض کرو, میں بنا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل 7 سے 8 دن بس 7 سے 8 دن میں الحمدللہ بلاوا آیا. اور ایسے آیا نا کہ ایک محفل میں جانا ہوا, وہ شخصیت تھی, انہوں نے مجھے بلایا, بولے آپ چلیں گے, بولے مدینہ شریف. بالکل ایسے ہی ہوا عمر بھائی, وہ بولے آپ کا پاسپورٹ دے دو, میں چلو. اچھا غریب نواز کا ذکر ہوا اور الطاف بھائی جو ہے غریب نواز کی چھٹی انشاءاللہ مدینے میں منائیں گے. کیا بات ہے. اچھا یہ بتاؤ بھی مجھے بتایا گیا اندر سے ماشاءاللہ ایم سی آر کے ہمارے اسلام بھائی ہیں, ایف جی این چینل کے اسٹاف کے ماشاءاللہ, وہ بھی اگلے ہفتے مدینے جا رہے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اگر مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے, پر آپ بلا لو تو بڑی بات نہیں ہے. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں, مدینہ اس لیے عطا
دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ناظرین، اس وقت میرے ذہن میں ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کہ مطلب وہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، ایک بار نہیں وہ 100 بار بھی چلے جائیں نا، ان کی دولت ختم نہیں ہوگی۔ ان کے کئی 100 لوگوں کو وہ اپنی طرف سے بھیج سکتے ہیں، اتنی دولت ہے، لیکن ایک بار بھی مدینہ نہیں دیکھا۔ بات وہی ہے، یہاں پیسوں کا کمال نہیں ہے، نبی پاک جس کو چاہتے ہیں نا۔ میں نے ایسا بھی دیکھا، ہماری شہر کی میں بات بتاؤں مظفر بھائی، ایک شخص ہے بہت غریب، یعنی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کا بھی نہیں ہے پیسہ۔ آپ کو یقین حیرت ہوگی جان کر آپ کو، اس کا مدینہ کا انتظام کیسا ہوا، یعنی آقا بلاتے ہیں تو کیسے بہانے بنتے ہیں، آپ یقین جانیے سبحان اللہ۔ اس کا انتظام یہ ہوا کہ ایک ٹور جا رہا تھا، تو چونکہ وہ تھا غریب آدمی، گھروں میں صفائی کرتا تھا بندہ وہ، اب ان کو چاہیے تھا خادم، خادم کی ضرورت، ان کو خادم چاہیے کہ کوئی خادم ہو ہمارے ساتھ میں رہے تو ہمارے قافلے کی دیکھ بھال بھی کرے۔ اب یقین مانیں سبحان اللہ، اس پر نظر پڑی اور الحمدللہ ایسا کرم ہوا، کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس کا ویزا لگوایا، اس کا پاسپورٹ بنا، الحمدللہ آنن فانن کچھ ہی دنوں کے اندر جو بندہ، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس رقم کہاں سے آئے گی، میرے تو کھانے کے لالے پڑتے ہیں، لیکن آقا نے کرم فرمایا۔ کیسا کرم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تڑپ اچھی ہوگی، تڑپ سچی ہوگی، ضرور آقا انشاءاللہ کرم فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار علی کی بار بار با ادب بازوق اللہ ہم سب کو حاضر نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین ماشاءاللہ بہت سی گفتگو ہوئی، مدینہ کی باتیں بھی ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی یہ باتیں قبول فرمائے۔ دوبارہ میں آتا ہوں حضرت مخدوم ماہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ میں چاہوں گا کہ حضرت کی کچھ کرامت بھی، اگر چونکہ آپ الحمدللہ ایک فقیہ بھی ہیں، ایک عالم بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ با کرامت ولی بھی ہیں، تو کوئی کرامت بھی اگر بیان کریں تو مزید ایک ان کی محبت دل میں اور ہمارے بڑھ جائے۔ کرامت جو ہے خاص طور پہ یہ ناظرین کے لیے بھی معلومات کے لیے عرض کروں کہ اولیاء کرام سے جو ایسی خرق عادت بات ثابت ہوتی ہے، جو جیسے عقلاً ممکن نہیں ہو کہ بھائی کیسے ہو گیا، عقل حیرت میں رہ جائے، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور وہ خرق عادت بات جو اگر کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، کہ عقلاً جو ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، وہ چیز ظاہر ہو انبیاء کرام سے۔ بعض اوقات جو ہے یہ فاسق و فاجر سے یا غیروں سے بھی جو ہے نا کچھ ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے، صحیح، لیکن وہ اس سے ان کی حقانیت کا معاملہ نہیں ثابت ہوتا، لیکن اولیاء کرام کی کرامات سے جو ہے نا دین اسلام کی حقانیت جو ہے وہ لوگوں پر، غیروں پر بھی پیش کرنا یہ مقصود ہوتا ہے، اور خلق جو ہے نا کرامات کو دیکھ کر جو ہے نا قریب آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے کرامت عطا فرماتا ہے۔ حضرت فقیہ علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تو ایسی کئی کرامتیں ہوگی، لیکن ایک کرامت جو آپ بچپن ہی میں جس کا ظہور ہوا کہ ابھی انہیں 9 سال سے کم عمر، 9 سال کی عمر میں تھے جب آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، تو اس سے پہلے ہی آپ کے پاس ہے نا ایک بکری تھی جو آپ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھیڑ بکریوں کے قریب رہنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا اور ان کا خیال رکھنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، بکریوں کو چرانا، بکریوں کو سنبھالنا۔ تو حضرت مخدوم علی ماہی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس ایک بکری تھی، آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کو گھر میں رکھا کرتے تھے، اس کا خیال رکھنا۔ ایک بار آپ کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاقاً جو ہے نا وہ بکری مر گئی، اس کو موت آ گئی، وہ مردہ ہو گئی۔ تو آپ کی والد ماجدہ نے جب یہ دیکھا کہ اب اس میں جان نہیں ہے، تو آپ نے اس کو گھر میں خادمہ تھی، کنیز تھی، اس کو حکم دیا کہ اب اس کو سمندر کے کنارے ڈال دو لے جا کر، اب انتقال ہو گیا اس کا، موت آ گئی، اس کو مردہ ہو گئی۔ آپ باہر سے جب آئے، آپ کو پتہ لگا کہ اب وہ بکری نہیں رہی، تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، سمندر کنارے گئے، وہ بکری پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو بڑا دلی رنج ہوا کہ جس سے میں محبت کرتا تھا وہ بکری میری جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر کنیز وہیں کھڑی تھی، کنیز جو چونکہ آپ کے پیچھے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے، اور دلی جو ہے ایک جو آپ کو رنج پہنچا تھا، آپ نے اس عالم میں دعا کی
تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو نہ غمگین نہیں رہنے دیتا، کوئی غم ہے تو غم کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ بھی بس دعا کر رہے تھے اور وہ کنیز کو جانے کے لیے کہا نا، تو وہ گئی نہیں، تھوڑا دور جا کر وہ چھپ کر دیکھنے لگی کہ معاملہ کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا ہے، اور مطلب اب ان کو میں ساتھ میں ہی لے کر جاؤں، رک کر کیا کر رہے۔ ابھی آپ دعا کر رہے تھے نا کہ وہ مردہ جو بکری پڑی ہوئی تھی نا، اس کے پیروں میں حرکت ہونے لگی اور آہستہ آہستہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آپ نے اس کو پیار کیا اور اس کو پکڑ کر جو ہے ساتھ میں اپنے گھر میں لے آئے۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے مقرب بندوں کو ایسے اختیارات دیتا ہے۔ کئی لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ذہن میں یہ بات نہ آ رہی ہو، تو یاد رکھیے یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے۔ اولیاء کرام کی کرامت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے بالکل، یعنی جو بندہ اولیاء کرام کی کرامت کا انکار کر دے گا تو وہ کہیں نہ کہیں قرآن کریم کی آیت کا انکار کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کا ذکر کیا جن کا نام تھا حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے امتی بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے وزیر بھی تھے۔ ان کی کرامت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کون ہے جو بلقیس کے میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آ جائے، تو حضرت آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب آپ غور کیجئے، پلک، یہ اس کو کہتے ہیں نا پلک جھپکنا، یہ ہوتا ہے بس کتنا ٹائم لگتا ہے، سیکنڈ بھی اس میں نہیں لگتا نا ایک پلک جھپکنے میں۔ اور ایسا ہی ہوا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تھی، ابھی دیکھا کہ اگلے آن وہ تخت اتنا بڑا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 80 گز چوڑا، تقریباً 50 گز لمبا اور 30 گز وہ اس کی اونچائی تھی، تقریباً اتنا وہ بڑا تخت تھا، اور سونے، چاندی، جواہرات اور دیگر جو نا وہ چیزوں سے وہ جڑا ہوا تھا۔ ایک آن کے اندر اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی، آپ کا ایک غلام، سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی، آپ کا غلام، آپ کا صحابی جو ہے، وہ جو ولی کامل تھے اس وقت کے، اللہ پاک نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ تو اولیاء کرام کی کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، آج کل لوگ معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بابا تو کچھ نہیں ہوتے ہیں یا اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولیاء کرام جو ہے ناراض ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا، ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو با ادب رکھے اور بے ادبوں سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ بچنے کی بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کرامت ہماری عقل میں نہیں آ رہی، تو ان کا یہ کہنا تو کرامت کو اور ثابت کر رہا ہے، کہتے ہی اسی کو ہے جو عقل میں نہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زبردست۔ اگر عقلاً آپ پاسبل سمجھ رہے کہ ایسا میں بھی کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا۔ آج جو ہے موبائل کا دور ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج بندہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج بندہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سامنے والے کی آواز جو ہے وہ سن بھی سکتا ہے، اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ہے اور ایک لشکر جو ہے جنگ پر گیا ہوا ہے، وہاں ایک دشمن کے اٹیک کا ایک معاملہ تھا۔ آپ نے حفاظت کے لیے یہاں سے خطبہ دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے، اور آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اور وہاں سے 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا، اتنی دور۔ اور صحابہ جو موجود تھے انہوں نے سوچا کہ خطبہ دیتے دیتے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین کیا فرما رہے، اے ساریہ جبل، اے ساریہ جبل، لیکن اس کا مطلب اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ تو اب جب وہ لشکر بعد میں واپس آیا تو الحمدللہ فتح ہو گئی، وہاں پر جو ان کو مطلب بچنا تھا دشمن سے وہ بھی بچ کے محفوظ رہے۔ واپس آئے تو عرض کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری پوزیشن جو ہے نا بہت کریٹیکل تھی، ہم پر جو دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا، تو ہم نے فاروق اعظم کی، حضرت امیر المومنین کی آواز سنی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، یعنی پہاڑ کو اپنے پیٹھ کی طرف رکھو اور پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تو اس طرح سے ہم دشمن سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج جو ہے بندہ اگر یہ آج کوئی کہے گا نا کہ آج کسی نے فون کے ذریعے بات کر لی، کسی ٹیکنالوجی، کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے بات کر لی، تو آج کے لیے وہ کرامت نہیں ہے۔ لیکن بغیر ان چیزوں کے، مادی چیزوں کے، اس آواز کو کا اتنی دور پہنچنا، جب مادیت میں آج یہ کمال ہے تو روحانیت میں کتنا زیادہ کمال ہے۔ 25-30 ایئرس پہلے یا 40 ایئرس پہلے اگر کوئی کسی کو کہتا
کہ نا ایسا ڈیوائس آنے والا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ یو ایس میں یا یو کے میں کسی کو دیکھ سکتے ہو. تو لوگ اسے یہ بھائی بخار تو نہیں ہے تم کو, سب ٹھیک تو ہے, طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی, یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مگر آج جیسی جیسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے تو یہ سب چیزیں پروف ہو رہی ہے نا. تو یہ تو اور زیادہ بزرگان دین کی حقانیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جب ظاہری ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہے تو جو اللہ کے ولی ہے, فرینڈز آف اللہ پاک ہے, اللہ پاک جن سے راضی ہے, جنہوں نے اللہ کو راضی کیا, تو اللہ نے انہیں کیسے کیسے اختیارات دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہی اس کو ہے نا جو عقل میں نہ ہے. اسی طرح بعض بزرگوں نے جو ہے نا سلطنت کسی کو مل جائے, کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے تو کوئی چھوڑے گا کیا اس کو؟ عقل بھی یہ نہیں کہتی کہ بھائی کوئی بادشاہ سلطنت ملی ہوئی اس کو ترک کر دے. تو بعض اولیاء کرام نے سلطنت کو بھی چھوڑا ہے. تاریخ السلطنت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ ان کا آپ کا سلطنت کو چھوڑ کر جو ہے نا فقر و فاقہ اختیار کرنا, یہ بھی کرامت ہے, یہ بھی خرقِ عادت ہے. جو باتیں عقلاً سمجھ میں نہیں آتی نا وہی کرامت کہی جاتی. ابھی حضرت آصف بن برقیہ یعنی اپنے مقام سے اب غائب بھی نہیں ہو رہے, دربار میں بھی موجود ہے, وہاں پہنچ بھی رہے ہیں, اور وہاں سے اتنے وزنی تخت کو اٹھا کر جو ہے وہیں کے وہیں حاضر بھی کر رہے ہیں. عقلاً پاسبل نہیں ہے. آدمی سوچے کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے, تو جو نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے ممکن کیا ولیوں کے لیے اسی کو کرامت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم دے. اور اس میں کیا ہوتا ہے نا مظفر بھائی, کئی بار یہ چیزیں آتی ہیں جب ہماری صحبت اچھی نہیں ہوتی نا, جی ہمارا اٹھنا کن کے ساتھ ہے, ہمارا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. اگر ہم بے ادبوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا بے ادبوں کی تقریر سنیں گے, بے ادبوں کے, آج کل لوگ کیا کرتے ہیں بھائی موبائل اٹھایا, موبائل ہے اور کسی کو بھی سن لیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم انہی کو سنیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کے حبیب, اس کے اولیاء, اللہ کے نبی پاک کے صحابہ, نبی پاک کے اہل بیت, سب کے ادب کرنے والے ہوں, سب کی تعظیم کرنے والے ہوں. ان کو سنیں گے تو ہوگا. ورنہ یہ تو ایک دنیا ہے, ٹھیک ہے, سمندر ہے یہ تو موبائل. تو آپ یوٹیوب پر گئے, آپ کسی بھی سائٹ پر گئے, آپ نے بہت کچھ مل جائے گا, اچھا بھی ہے وہاں, غلط بھی ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے, دماغ دیا ہے, شعور دیا ہے. آپ غور کریں کہ کون اچھا ہے, کون صحیح ہے, اور اس کا فیصلہ بھی خود نہ کریں. ہمارے پاس علماء کرام موجود, الحمدللہ. دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ اتنی بڑی عظیم ہمارے پاس نعمت ہے. اس ماحول سے وابستہ ہوں اور عاشقان رسول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. عاشقان رسول علماء, عاشقان رسول علماء کی پہچان کیسے ہو؟ ایک آسان سا فارمولہ بتاؤں آپ کو. جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ عاشق رسول. اس دور میں یعنی ایک بالکل ایک آسان سی کسوٹی جو ہے نا وہ پرکھنے کے لیے, وہ اعلیٰ حضرت پر جس کی آنکھیں بند ہیں, الحمدللہ الحمدللہ وہ عاشق رسول ہے. ٹنا ٹن جو سنی ہے, اہل سنت ہیں, انشاءاللہ ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے دامن تک لے جائیں گے. اعلیٰ حضرت انشاءاللہ غریب نواز تک لے جائیں گے, غریب نواز غوث پاک تک لے جائیں گے, غوث پاک مولا علی تک لے جائیں گے, اور مولا علی انشاءاللہ آقا کے قدموں میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ کبھی کسی کی طبیعت اگر بظاہر اگر خراب ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا جی, اور اگر جتنی بڑی پرابلم ہوتی ہے تو اتنا اچھا اسپیشلسٹ وہ تلاش کرتا ہے. وہ کسی کارپینٹر کے پاس تو نہیں چلا جاتا, وہ کسی ڈرائیور کے پاس تو نہیں چلا جاتا. تو دین کے معاملے میں بندہ اتنا غافل کیوں, دین کے معاملے میں اتنا کمپرومائز کیوں؟ ارے ٹھیک ہے نا, یہاں سے بھی لے لیتا ہوں, کچھ وہاں سے بھی لے لیتا ہوں, اچھا ٹھیک ہے نا, کہہ تو رہا ہے بظاہر اگر کسی کی انگلش اچھی لگی, کسی کا بولنے کا انداز. اب وہ بھائی جو قرآنی آیات وغیرہ اگر کوٹ بھی اگر بندہ کر رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے, وہ کتنا صحیح کہہ رہا ہے, کتنا غلط کر رہا ہے, آپ کو کیا پتا. بالکل. فار ایگزامپل اگر علی بھائی مجھے چائنیز نہیں آتی, مجھے فرینچ نہیں آتی, اور اگر الطاف بھائی اگر میرے سامنے دیکھو میں چائنیز بولوں گا ابھی آپ سے, وہ کچھ بھی بولیں گے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا, کیونکہ آئی ڈونٹ نو واٹ از چائنیز, آئی ڈونٹ نو واٹ از فرینچ لینگویج. تو جیسے آپ نے بتایا, واقعی یہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسپیشلی میں یوتھ کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز عقائد کے معاملات اور دینی معاملات بہت سینسیٹیو ہے, بہت نازک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں جیسے ہمارے پیارے علی مدنی صاحب نے ماشاءاللہ ہماری تربیت فرمائی ہے, آتھینٹک پلیٹ فارم سے ہی آپ علم حاصل کریں. جس طریقے سے آپ اپنا علاج کرانے کے لیے کارپینٹر کے پاس نہیں جاتے, جس طریقے سے آپ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے کسی یوں سمجھ لیجیے کسی اور کے پاس, کسی پینٹر کے پاس نہیں جاتے, تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی جو علماء حق ہے پراپر جو تربیت کر رہے, ہمیں انہیں سے حاصل کرنی چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بھی ایک اچھا پتہ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ بالکل اختتام کی طرف ہے, میں چاہوں گا کہ حضرت کے وصال کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتا دیں, ان کا عرس کس دن آتا ہے, اور مزار پاک تو سنی لیا ماشاءاللہ ماہم شریف میں ہے, ممبئی کی سرزمین پر ہے, تو حضرت کے وصال کے حوالے سے کچھ اگر آپ ارشاد فرما دیں. یہ ابھی جو تاریخ گزری ہے 7 جمادی الآخر, اور اس کے بعد 8ویں شب لگ جاتی ہے. حضرت خواجہ حضرت مخدوم ماہم رحمۃ اللہ تعالی ان کی 8ویں شب جو ہے بڑی مشہور ہے,
اور بڑی تعداد میں جو ہے عاشقان مخدوم ماہ میں. اچھا آپ کو مخدوم بھی جو لقب ملا ہے نا والدہ کی خدمت سے ملا ہے کہ آپ خدمت کرتے رہے. جیسے اللہ کے ولیوں کے بارے میں نا کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے کہ اب تک تو ڈرتا تھا، اب دنیا تجھ سے ڈرا کرے گی، اب دنیا جو ہے وہ تیری موتی و فرما بردار ہوگی. تو آپ خدمت کرتے رہے والدہ کی، یہاں تک کہ آپ کو مخدوم کا لقب مل گیا کہ اب آپ خدمت گزار نہیں بلکہ اب دنیا اب آپ کی خدمت کرے گی. سبحان اللہ. اب آپ خدمت کیے جائیں گے، آپ کی خدمت ہوگی. تو حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال جو ہے یہ 7 جمادی الاولیٰ یا 8ویں شب پکڑ لیجیے، 8 جمادی الاخری یعنی جمادی الاول جمادی الاخر جو 2 مہینے ہوتے رجب سے جو پہلے والا مہینہ ہے، اور یہی مہینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی وصال ہے کہ آج اسی کی 22 تاریخ کو آپ کا بھی جو ہے وصال ہوا. تو وہی مہینہ جو ہے مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا، اس کی تاریخ میں جو آپ کا وصال ہوا اور آپ کا عرس منایا جاتا ہے. اور یہاں ماہم شریف میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قلمی نسخہ قرآن مجید الحمدللہ جو آپ نے تقریباً 600 سال پہلے لکھا تھا وہ آج بھی محفوظ ہے. سبحان اللہ. آج بھی محفوظ ہے. اور اس خاص 8ویں شب میں اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، بلکہ ابھی پتہ لگا کہ رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے اس کا سلسلہ. تو ابھی بھی شاید جو ہے وہ اس کو قریب ہی رکھا گیا، ایک چاندی کی جو ہے پیٹی میں اس کو محفوظ رکھ کر اس کو لاک کیا جاتا ہے، اور ایسے خاص مواقع پر اس کو نکال کر جو ہے وہ زیارت کرائی جاتی ہے. اللہ کے ولی کیسے ان کی حفاظت، کیسے ان کے تذکرے کہ دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی، کہ ایسا ان کا راج ہے. ایک تو دنیا کی حکومت ہے، جیسے حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے بھی جب سلطنت کو چھوڑا نا تو آپ جنگل میں گئے اور وہاں ایک جھوپڑی بنا کر سادہ زندگی بسر کرنے لگے. تو جو شخص آپ کی بادشاہت کو جانتا تھا نا، ایک کسی کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ارے آپ بادشاہ تھے، آج آپ کا یہ حال. اور آپ اس وقت کچھ سی رہے تھے، گدڑی سی رہے تھے، آپ کے ہاتھوں میں سوئی تھی. تو اس نے کہا کہ حضور آپ کی وہ سلطنت بہت اچھی تھی نا، آپ یہاں کہاں جنگل میں آ کر فقر و فاقہ میں ہیں. تو آپ نے اظہار کرنے کے لیے کہ اللہ کے ولیوں کی سلطنت کیسے ہوتی ہے، اس سوئی کو جو ہے نا اپنے قریب میں تالاب تھا، پانی تھا، اس میں پھینک دیا. اور آپ نے فرمایا کہ میری سوئی پانی میں گر گئی ہے، مجھے میری سوئی نکال کے دے دو. تو اب اس شخص نے دیکھا کہ سینکڑوں مچھلیاں جو ہے وہ پانی کے اندر اپنا منہ نکال کر چاندی کی سوئیاں، سونے کی سوئیاں جو ہے نا نکال کر سامنے آ گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ سب نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے. تو ایک چھوٹی مچھلی جو ہے وہ آپ کی سوئی کو پکڑ کر اس کا جو ہے حصہ جو ہے باہر آیا، اس کا منہ باہر آیا، آپ نے وہ سوئی لی اور پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ میری وہ سلطنت اچھی تھی یا یہ سلطنت اچھی. تو اللہ کے ولیوں کا کیسا مقام ہوتا ہے. تو آج بھی لوگ جو ہے وہاں وہ زیارت بھی کرتے ہیں. اچھا جو ماہم شریف میں آپ کا مزار ہے الحمدللہ، وہاں پر خانہ کعبہ کا بھی ایک غلاف بہت برسوں سے یعنی 20-30 سال سے بچپن سے جو ہے ہم لوگ بھی دیکھتے آئے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اور کئی برکتیں ہیں، لوگ اگر حاضری دیتے رہے، میری بھی حاضری ہوتی ہے تو میں ان کی بارگاہ میں بھی عرض جو پیش کرتا ہوں، اور ان کی والد ماجدہ کی بارگاہ میں بھی یہ عرض پیش کرتا ہوں کہ یہ مخدوم پاک وہی ہے کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اتنا بڑا مقام ان کو حاصل ہوا ہے. تو آپ بھی توجہ فرما دیجئے، آپ بھی مجھ گناہ گار پر جو ہے دعا، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے. تو اس طرح سے اولیاء کرام کے آستانوں پر جا کر نا اچھے ادب انداز سے حاضر ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے طریقہ بھی بتایا کہ زندگی میں جتنا قریب جا سکتے تھے اور 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر بادب، نہ وہاں جھکے، نہ مزار کو ہاتھ لگائے غلاف. بلکہ آج جو ان کا عرس جو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جب یہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، با حیات ہوتے ہیں نا، تو روزانہ میلہ ہوتا ہے، روزانہ پبلک جو ہے نا حاضر ہوتی ہے، ازدحام ہوتا ہے. اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، زمین کے نیچے زمین کے اندر جاتے ہیں تو سالانہ میلہ ہوتا ہے. سالانہ جو ہے آپ کا عرس ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہ خاص لمحات میں بہت برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے کوشش کرنا چاہیے حاضری دے اور اس کی برکتیں حاصل جو قرآن پاک جو ماشاءاللہ مخدوم پاک نے لکھا ہے نا جی، تو اس کی زیارت کرنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اتنی لمبی لائن لگی رہتی ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 4-4 5-5 گھنٹہ لوگ جو ہے وہ لائن میں کھڑے رہ کر جو وہ زیارت کر رہے ہیں. اچھا کچھ مل رہا ہے، کچھ حاصل ہو رہا ہے، تبھی تو لوگ لگے ہیں نا. اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ 611th ایئر عرس کا اس سال منایا گیا. 611واں سال عرس کا منایا گیا.
اور قیامت تک انشاءاللہ عز و انشاءاللہ جل چلتا ان کا رہے گا. ذکر ہوتا رہے گا, بالکل. چرچا ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی برکت اچھا عطا یہ برکتیں جو ہیں جیسے یہاں یہ تبرک ہوا, اسی طرح اورنگ آباد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلد آباد شریف میں جو ہے نا پیرہن مبارک ہے, تو اس کی زیارت بھی 12 ربیع الاول کو جو ہے نا کروائی جاتی ہے. اس طرح بھی اور بھی ناگور شریف میں بھی ہے نبی پاک کا جبہ ہے, تو کئی جگہ ماشاءاللہ نبی پاک کی اور بھی ماشاءاللہ تبرکات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہم نے کی, چونکہ ٹائم ہمارا اب تقریباً ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی, ہماری خوش نصیبی کہ ہم نے الحمدللہ حضرت مختوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک کیا. اس شعر پر میں اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا. بڑا پیارا شعر ہے, کئی اولیاء کرام کا تذکرہ ہے اور مخدوم پاک کا اس میں تذکرہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مخدوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا. سبحان اللہ. تو یہ خواجہ ہمارے حضرت کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر میں ناظرین میں صلاۃ والسلام سے پہلے دوبارہ سوال کو دہرا دیتا ہوں جو آج ہم نے آپ سے کیا ہے, اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے. ایف جی این چینل کے ناظرین, آج کا جو ہمارا سوال ہے ایک نئے سوال پروگرام کا, وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار کون ہیں, ان کا نام بتانا ہے. اسی طرح وہ کون سے فرشتے ہیں کہ جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں, ان کا نام بتانا ہے. ان دونوں فرشتوں کے نام بتانا ہے. اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ ہمیں درست جواب بھی دیں, اور ساتھ ہی اپنا نام بھی آپ وہاں پر بھیج دیں. اچھا, جو اسلامی بہنیں ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں, اگر وہ جواب دینا چاہتی ہیں تو وہ بھی جواب دیں, اور ہو سکے تو اپنی کنیت بھیج دیں, جیسے ام فلاں, ام شاہد, ام خالد, یا بنت فرید, بنت شاہد وغیرہ اس طرح کر کے بھیج دیں. انشاءاللہ آپ کے نام کو ہم 19 تاریخ کو جمعرات کو ہونے والے ایک نئے صبح پروگرام میں آپ کے نام کا اناؤنس کریں گے, اور قرآن اندازی کریں گے. جن کا نام نکلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. آج جاری حرم اے شگ شگ حرم اے شگ شگ تم ہر دم کرو سلام ہر دم کرو سلام. کوئی حسین عمل پاس نہیں, کوئی حسین عمل پاس نہیں, پس نہ ہو قیامت میں مولا لاج رکھنا تم ہر دم کرو سلام. دور رہ گئے ٹوٹ جائے کاش ہونے مل جائے دو عزیز تم ہر دم کرو درود سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, اور قدم میں رکھ لو گناہگار کو.
कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हर दम करोड़ों अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन, हमारी हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे, हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, आज तेरे अज़ीम वली हज़रत शाह मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र पाक करने की हमने सआदत हासिल की। ए रब्बे करीम, इनके फैज़ान से हमें मालामाल फरमा, इनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इनके खौफ़ खुदा, इश्क़ रसूल, इनकी इबादत और रियाज़त का हमें सदक़ा नसीब फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, ए रब्बे करीम, जिस तरह इन्होंने अपनी वालिदा की दुआओं से बहुत कुछ हासिल किया, हमें भी अपने वालिदैन की दुआओं से बहुत कुछ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब्बे करीम अज़्ज़ व जल, जहाँ कहीं हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें इस वक्त हमारे साथ दुआ में शरीक हैं, रब्बे करीम, जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, तंग दस्त हैं, बेरोज़गार हैं, जिस तरह की भी बीमारियों परेशानियों के शिकार हैं, ए रब्बे करीम, तू क़दीर है, तू क़ादिर है, तू अपने करम से सबकी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, दुख, दर्द दूर फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह सबकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा दे। बार बार प्यारा प्यारा मक्का, मीठा मीठा मदीना दिखा, कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तेरी रिज़ा पे खुले आँख, लब पे हो